یہ چہرہ، یہ کہانی اور یہ تلوار، اس نے پوری دنیا خصوصاً پاکستانیوں کے دلوں پر راج کیا ہے۔ یہ ہم ہی تھے جنہوں نے 5 سیزنز تک 448 قسطوں تک ارطغرل کے ساتھ آنسو بہائے، ان کی جیت پر جشن منایا اور بامسی اور ترغت کی یاری پر فخر کیا۔ یہ صرف ایک ڈرامہ نہیں تھا، یہ ایک جنون تھا، ایک عشق تھا۔ لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو کچھ آپ نے دیکھا ان میں سے زیادہ تر چیزیں تاریخ میں موجود ہی نہیں، تو جی ہاں، یہ سچ ہے۔ جس ارطغرل کو ہم جانتے ہیں وہ اسکرین کا ہیرو تو ہے، لیکن تاریخ کے صفحات میں وہ صرف ایک سایہ ہے، ایک ایسا بندہ جسے کوئی نہیں جانتا۔ سوال یہ ہے کہ آخر تاریخ کی کتابیں ارطغرل کے بارے میں اتنی خاموش کیوں ہیں؟ کیا وہ واقعی اتنا عظیم تھا، یا ان کا کردار کسی نے بعد میں اپنی طرف سے اور اپنے مفادات کے لیے گھڑ لیا؟ اور اگر ارطغرل واقعی اصلی تھا تو وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، اور اس نے ایسا کیا کیا تھا جس کی وجہ سے بعد میں دنیا کی موسٹ پاورفل سلطنت آٹومن ایمپائر بنی؟ آئیں اس ٹیلی ویژن اسکرین کی چمک دمک کے پیچھے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اصل ارطغرل۔ تو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ چلیں اس کہانی میں جو بڑی پیچیدہ ہے، اور آپ کو سننے میں بھی مزہ آئے گا، کیونکہ ٹروتھ از اسٹرینجر دین فکشن۔ ارطغرل کی دنیا ویسی نہیں تھی جیسی ہم نے ڈرامے میں دیکھی۔ رنگین خیمے، صاف ستھرے کپڑے، ہر وقت دعوتیں، اور ان دعوتوں میں ہر ایک کے پاس اپنے اپنے چمچے۔ بالکل نہیں۔ جس دور میں ارطغرل پیدا ہوئے اور بڑے ہوئے، وہ انسانوں کی معلوم تاریخ کا شاید سب سے خوفناک زمانہ تھا۔ سمجھیں، قیامت کا دور تھا۔ شاید اسی لیے ڈرامے کا نام بھی دریلش یعنی قیامت رکھا گیا تھا۔ تو یہ 13ویں صدی تھی۔ پوری مسلم ورلڈ خصوصاً ترکوں کی سرزمین سینٹرل ایشیا ایک طوفان کی زد میں تھی جس کا نام تھا منگول۔ چنگیز خان اور اس کی اولادیں ایک عذاب کی صورت میں دنیا پر نازل ہو چکی تھیں۔ وہ انسان نہیں، سمجھے موت کے سوداگر تھے۔ جس شہر سے گزرے اسے راکھ کا ڈھیر بنا دیا، جس دریا سے گزرے اس کا پانی خون سے لال کر دیا۔ عظیم ترین شہر، علم اور تہذیب کے مراکز، بخارا، سمرقند، خوارزم، مرو، یہاں تک کہ بغداد بھی انہی منگولوں نے تباہ کیا۔ لاکھوں مسلمان گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے گئے، اور اس قتل عام سے بچنے کے لیے سینٹرل ایشیا کے رہنے والے لوگ مغرب کی طرف بھاگ رہے تھے۔ لیکن مغرب میں کیا تھا؟ کیا وہاں کوئی پناہ گاہ تھی؟ مسلمانوں کی کوئی مضبوط حکومت تھی؟ بالکل نہیں۔ وہاں بھی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ مڈل ایسٹ میں یورپ سے آنے والے کروسیڈرز نے تباہی مچا رکھی تھی، اور اس وقت کا ترکی یعنی اناطولیہ بھی 2 کمزور حکومتوں کے بیچ میں سینڈوچ بنا ہوا تھا۔ ایک طرف تھے سلاجقہ روم یعنی دی سلجوکس آف روم، جو ایک ترک قبیلہ ہی تھا، لیکن اب اس میں نہ وہ پرانی طاقت تھی اور نہ ہی وہ دمخم، جس کے مقابلے میں بیزنطین ایمپائر، مسیحی دنیا کی وہ قدیم سپر پاور، وہ بھی اب آخری سانسیں لے رہی تھی۔ کروسیڈز نے ان دونوں ایمپائرز کو نڈھال کر رکھا تھا، اور اب دونوں کا زوال بالکل سامنے تھا۔ ذرا سوچیں، ایک طرف سے منگول طوفان آ رہا ہو، دوسری طرف یہ ٹوٹی پھوٹی حکومتیں ہوں، تو سینٹرل ایشیا کے ترک مسلمان کہاں جاتے؟ ان کے لیے تو سمجھے آگے کنواں تھا، پیچھے کھائی، لیکن جان بچانے کے لیے ہجرت کرنا تو ضروری تھی۔ تو انہی مہاجر ترک قبیلے میں سے ایک تھا قائی قبیلہ، جن کا کوئی گھر نہیں تھا، نہ کوئی زمین، نہ کوئی ٹھکانہ، بس اپنی عورتوں اور بچوں کو منگولوں کی تلواروں سے بچانے کے لیے نکل پڑے تھے، اور ایک محفوظ جگہ کی تلاش میں بھٹک رہے تھے۔ ہدف بس ایک ہی تھا، زندہ رہنا یعنی سروائیول۔ اس قبیلے کے سردار کا نام تھا سلیمان شاہ، اور یہ قافلہ صرف 400 خاندانوں پر مشتمل تھا۔ جی ہاں، صرف 400 خاندان۔ ایک طرف منگولوں کا لاکھوں کا لشکر، دوسری طرف صلیبی اور بزنطینی، اور بیچ میں یہ 400 خاندان۔ عقل تو کہتی تھی کہ یہ چھوٹا سا قبیلہ دونوں کے بیچ میں ہی ختم ہو جائے گا، لیکن تاریخ میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اس مایوسی کے زمانے میں، قیامت کے دور میں، ایک گمنام آدمی نے ایک ایسا بیج بویا جو بعد میں ناممکن کو بھی ممکن کر گیا۔ نام تھا ارطغرل، سلیمان شاہ کا بیٹا۔ لیکن کون سا ارطغرل؟ وہ جو تاریخ کے صفحات میں ہے، یا وہ جنہیں ہم نے ڈرامے میں دیکھا ہے؟ سچائی کیا ہے؟ اب ذرا دل تھام کر بیٹھیے، کیونکہ اب ہم آپ کو وہ بتائیں گے جس سے شاید آپ کا دل ٹوٹ جائے، لیکن یاد رکھیں کہ سچ جاننے کے لیے دل کا ٹوٹنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہم نے ڈرامے میں کیا دیکھا تھا؟
حلیمہ سلطان کا اور ارطغرل کا عشق، صلیبیوں کے قلعے میں نائٹس اور استاد اعظم پیتروسیو جیسے ولن کی سازشیں، پھر خوفناک منگول کمانڈر نویان سے چلنے والی جنگیں، اور ہاں، ابن عربی جیسا رہنما بھی جو ہر مشکل موڑ پر ارطغرل کے ساتھ تھا۔ دیکھنے میں کتنا شاندار تھا نا، ہم بھی جذباتی ہو جاتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس حوالے سے تاریخ کی کتابیں خاموش ہیں، بالکل خاموش۔ سچ یہ ہے کہ ارطغرل کے اپنے دور کا یعنی 13th سینچری کا ایک بھی ریٹن ریکارڈ موجود نہیں ہے، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی ڈائری، نہ کوئی شاہی فرمان۔ سمجھے، یہ تاریخ کا بلیک ہول ہے۔ ہسٹورین کا تو اس بات پر بھی اختلاف ہے کہ ارطغرل کی بیوی کا اصل نام کیا تھا، ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ یعنی ڈرامے والی مین اسٹوری، وہ لو اسٹوری بھی رائٹر کے ذہن کی تخلیق تھی بس۔ اور ابن عربی وہ ایک عظیم صوفی بزرگ تھے، لیکن کیا وہ واقعی ارطغرل کے مینٹور تھے؟ ان کا تو 1240 میں انتقال ہو گیا تھا، جبکہ ارطغرل کا عروج تو اس کے کہیں بعد آیا۔ یعنی ہمارے پاس ان دونوں کی ملاقات کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پھر نویان اور ٹیمپلرز بھی ان کے کردار ریئل کریکٹر سے انسپائر ہو کر تو بنائے گئے، لیکن ارطغرل کے ساتھ ان کے کلیش کی جو ڈیٹیلز ہم نے ڈرامے میں دیکھی ہیں، زیادہ تر فکشن ہی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ریکارڈ نہیں ہے تو ارطغرل کا اپنا وجود بھی تھا یا نہیں، یا وہ بھی صرف ایک فسانہ ہے، ایک مت ہے، کنگ آرتھر کی طرح؟ نہیں، ارطغرل بالکل ریئل ہے، اور اس کا ثبوت بھی موجود ہے۔ ایک چھوٹا سا میٹل کوائن جو آج بھی استنبول کے میوزیم میں موجود ہے۔ یہ سکہ ارطغرل کے بیٹے عثمان کے دور کا ہے، اور اس سکے پر کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے عثمان بن ارطغرل، یعنی عثمان سن آف ارطغرل۔ یہ وہ واحد پکا ثبوت ہے جو بتاتا ہے کہ ارطغرل نام کا ایک بندہ تھا، ایک سردار تھا جو عثمان کا باپ تھا، وہی عثمان جن کے نام پر ایک سلطنت بنی جسے دنیا سلطنت عثمانیہ کہتی تھی۔ سمجھیں، یہ ایک سکہ تاریخ کی تمام تر خاموشی پر بھاری ہے، لیکن پھر ارطغرل کی کہانی کی اتنی ڈیٹیلز کہاں سے آئیں؟ کیا ڈرامے کا رائٹر جھوٹا ہے؟ نہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ دنیا میں جب بھی تاریخ پر کوئی فلم یا ڈرامہ بنتا ہے تو رائٹر کو کریٹو لبرٹی کی ضرورت ہوتی ہے، پھر کچھ باتیں زیب داستان کے لیے بھی بڑھائی جاتی ہیں۔ ہالی ووڈ کو ہی دیکھ لیں، بریو ہارٹ میں میل گبسن نے اسکاٹ لینڈ کی تاریخ کو بالکل ہی توڑ مروڑ کر پیش کر دیا، پھر بھی فلم ہٹ ہو گئی۔ اصل میں فلم میکرز کو اپنی فلم چلانے کے لیے ڈرامہ پیدا کرنا پڑتا ہے۔ پھر ارطغرل کی کہانی کے معاملے میں رائٹر محمد بزداق کے پاس ایک ایڈوانٹیج بھی تھا، چونکہ ارطغرل کے حوالے سے تاریخ میں بہت زیادہ تفصیل موجود نہیں تھی، اس لیے ان کے پاس ایک خالی کینوس تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ ہیرو ارطغرل ہے اور منزل سلطنت کا قیام ہے، لیکن بیچ کی کہانی کیا تھی یہ کسی کو معلوم نہیں تھا، اور انہوں نے اس خالی جگہ کو سنسنی، سازشوں اور کرتوغلو، پیتروچیو اور نویان جیسے کرداروں سے بھر دیا۔ سمجھیں، خاموش تاریخ کو ایک آواز دے دی، ایک خاکے میں رنگ بھر دیے، اور اسے آج کے لیے کمپیٹیبل بنا دیا۔ لیکن ان ڈیٹیلز میں بہت کچھ ایسا ہے جو ارطغرل کے 100 یا 150 سال بعد کی تاریخ میں موجود ہے، تب جب عثمانی سلطنت ایک بڑی پاور بن چکی تھی۔ دربار کے ہسٹورینز جیسے عاشق پاشا زادے اور نشری نے عثمانیوں کے باپ دادا کی تاریخ لکھنا شروع کی۔ وہ روایات جو سینہ بسینہ چلی آ رہی تھیں، لوک داستانیں تھیں، فوک لورز تھیں، بالآخر کاغذ پر آ گئیں، اور ظاہر ہے ان کہانیوں میں عقیدت بھی شامل تھی اور مبالغہ بھی۔ لیکن اگر ہم ان تمام مبالغوں کو ہٹا بھی لیں تو بھی بہت کچھ باقی بچتا ہے۔ اسے اور اپنی کریٹو فریڈم کا استعمال کرتے ہوئے محمد بزداق نے بہت ہی مزیدار کہانی بنائی۔ لیکن ایک بات بالکل کلیئر ہے، ارطغرل کوئی سلطان نہیں تھے، وہ کسی بڑی فوج کے سپہ سالار بھی نہیں تھے، بلکہ ایک بہت ہی چھوٹے قبیلے کے سردار تھے جو اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہا تھا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ارطغرل کے پاس بڑی فوج نہیں تھی، اگر ان کے پاس خزانے نہیں تھے، تو انہوں نے ایسا کیا کیا کہ انہیں تاریخ میں یاد رکھا جائے؟ ان کا اصل مشن کیا تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کا اصل مشن تلوار چلانا نہیں، بلکہ ایک خواب کی بنیاد رکھنا تھا۔ ارطغرل کا سب سے بڑا کارنامہ جنگ نہیں تھا، ان کا سب سے بڑا کارنامہ تھا ڈیسیجن میکنگ، یعنی فیصلہ سازی۔ ایک ایسا فیصلہ جو دیکھنے میں تو سمجھے پاگل پن تھا، لیکن حقیقت میں ایک اسٹریٹجک ماسٹر پیس تھا۔ کہانی یہ ہے کہ ارطغرل نے اپنے باپ سلیمان شاہ کی وفات کے بعد قبیلے کی قیادت سنبھالی۔
قبیلہ بھوکا ہے، تھکا ہوا ہے اور منگولوں کا خوف ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ زیادہ تر ترک قبیلے جنوب کی طرف یعنی شام کے محفوظ علاقوں میں جا رہے تھے، لیکن ارطغرل نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے چھوٹے سے قافلے کا رخ شمال مغرب کی طرف موڑ دیا، بیزنٹین ایمپائر کی سرحد کی طرف، یعنی سیدھا آگ کی طرف۔ لیکن کیوں؟ یہ تو خودکشی تھی؟ نہیں، یہ وہ ویژن تھا جو عام سرداروں کے پاس نہیں تھا۔ ارطغرل جانتے تھے کہ اگر وہ پیچھے رہے تو منگول انہیں نگل جائیں گے یا وہ دوسرے بڑے قبیلوں میں گم ہو کر اپنی آئیڈینٹی ختم کر بیٹھیں گے۔ انہیں ایک ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں خطرہ تو ہو لیکن اپرچونٹی بھی ہو، اور پھر پیش آیا وہ واقعہ جس کا ذکر تاریخ میں آتا ہے۔ اس سفر کے دوران ارطغرل نے ایک جگہ دو فوجوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، ایک طرف تھے سلجوق مسلمان اور دوسری طرف تھا ایک بیزنطینی لشکر۔ قائی قبیلہ ویسے ہی مشکل میں تھا، سالوں سے ایک کے بعد دوسری پریشانی کا سامنا کر رہا تھا۔ کوئی بھی ہوتا اس سچویشن میں یہی کہتا ہمارا لینا دینا نہیں، لیکن ارطغرل کی سوچ الگ تھی۔ انہوں نے ان مشکل حالات میں بھی مظلوم کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگ کے میدان میں کود پڑے، صرف اور صرف کمزور کا ساتھ دینے کے لیے۔ اور ہوا کیا؟ سلجوق جیت گئے، اور پھر اس ساتھ کے بدلے میں سلجوق سلطان علاء الدین قیقباد نے ارطغرل کو ایک تحفہ دیا۔ سونے کے سکے نہیں، ہیرے جواہرات نہیں، بلکہ زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، سمجھیں ایک گاؤں جس کا نام تھا سوغوت۔ یہ کوئی جاگیر نہیں تھی، کوئی پرسکون جگہ نہیں تھی کہ جہاں قائی قبیلہ جا کر سکھ کا سانس لیتا، سمجھیں یہ علاقہ ڈیتھ زون میں تھا، سلجوق اور بیزنطینیوں کے بالکل بیچ میں، دونوں کے بارڈر پر۔ اور سلجوق سلطان نے یہ علاقہ ارطغرل کو اس لیے دیا تاکہ وہ سلطنت کی پہلی ڈیفنس لائن بن سکیں، اور ارطغرل کو سرکاری طور پر جو لقب دیا گیا وہ بھی یہی تھا، اچ بے، یعنی سرحد کا محافظ۔ یعنی یہ انعام نہیں تھا، اصل میں ایک ٹاسک تھا، بلکہ ایک مصیبت تھی۔ اور تاریخ میں وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں جو اپنی مصیبت کو اپنی طاقت بنا لیتے ہیں۔ سمجھیں ارطغرل نے یہی کیا کیونکہ وہ بالکل بارڈر کے ساتھ بیٹھے تھے، تو ان کے قبیلے کو جھپٹنے، پلٹنے اور پلٹ کر جھپٹنے کا بہترین موقع ملا۔ انہوں نے صلیبیوں سے لڑنے کا نعرہ لگایا۔ جس نے بھی اسلام کے لیے لڑنا تھا، صلیبیوں کو ٹکر دینا تھی، وہ ارطغرل کے جھنڈے تلے جمع ہونے لگا۔ پورے اناطولیہ سے ترک جنگجو یہاں آنے لگے، اور سوغوت، وہ جگہ جو صرف 400 خاندانوں کو ملی تھی، اب ہزاروں جانثاروں کا مرکز بن گئی۔ اور ارطغرل نے صرف یہ لڑائی ہی نہیں لڑی، بلکہ ایک سسٹم بنایا، مقامی مسیحی آبادی کے ساتھ انصاف کیا، تجارت کو بڑھایا، اور سب سے بڑھ کر اپنے لوگوں کو یقین دلایا کہ یہ کوئی عارضی جگہ نہیں، یہ ہمارا گھر ہے۔ شاید زندگی میں پہلی بار قبیلے کے لوگوں کو کوئی مستقل ٹھکانہ ملا، اور ان کے لیے اس سے بڑی کوئی اور بات ہو ہی نہیں سکتی تھی، اس لیے وہ جم کر اس علاقے میں بیٹھ گئے۔ لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ ارطغرل کا مشن اپنی اس جاگیر کو پھیلانا نہیں تھا، وہ ہمیشہ سروائیول موڈ میں ہی رہے۔ اپنی زندگی کے آخری 50 سال انہوں نے اس علاقے کو بچانے، اسے مضبوط کرنے اور اپنے لوگوں کو متحد رکھنے میں گزار دیے۔ انہوں نے سلجوقوں سے بھی بنا کر رکھی اور بیزنطینیوں کو بھی دبا کر رکھا۔ یہ ڈپلومیسی اور تلوار کا ایک ایسا بیلنس تھا جو اس دور میں ناممکن بات لگتی ہے۔ ارطغرل غازی کو بہت لمبی عمر ملی، بتایا جاتا ہے کہ وہ تقریباً 90 سال تک زندہ رہے۔ مطلب انہیں اپنا جانشین تیار کرنے، اسے سکھانے اور آزمانے کا پورا ٹائم ملا۔ جب وہ بوڑھے ہوئے، جب تلوار ان کے ہاتھ سے چھوٹنے لگی، تو انہوں نے اپنی سب سے قیمتی چیز، اپنے سب سے چھوٹے، سب سے ذہین بیٹے کے حوالے کی، اپنی جاگیر نہیں بلکہ اپنا یہ خواب دیا ننھے عثمان کو۔ ارطغرل کے 3 بیٹے تھے، اندوس، ساوچی اور عثمان۔ قبائلی نظام کے بارے میں اگر آپ کو کچھ پتا ہو تو وہاں سرداری عام طور پر بڑے بیٹے کو ملتی ہے۔ بادشاہوں میں بھی عموماً یہی ہوتا تھا، بلکہ آج بھی ہوتا ہے کہ سب سے بڑا بیٹا ولی عہد ہوتا ہے۔ لیکن ارطغرل کوئی عام آدمی نہیں تھے، انہوں نے میرٹ پر فیصلہ کیا اور اپنا جانشین بنایا اپنے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان کو، وہی عثمان جنہیں تاریخ میں عثمان غازی کہا جاتا ہے۔ صرف ایک جنگجو ہی نہیں، ایک اسٹیٹس مین، یعنی انہوں نے صرف تلوار چلانا ہی نہیں سیکھی تھی، بلکہ والد سے یہ بھی سیکھا تھا کہ دوستوں کو کیسے جوڑنا ہے اور دشمنوں کو کیسے توڑنا ہے۔ اور یہی عثمان تھے جنہوں نے بڑے ہونے کے بعد وہ خواب دیکھا جس کی تعبیر ایک عظیم سلطنت کی صورت میں نکلی۔ اسے ہم تاریخ کا سب سے مشہور خواب کہہ سکتے ہیں، دی عثمان's ڈریم۔ کہانی یہ ہے کہ عثمان ایک مشہور صوفی بزرگ اور مذہبی رہنما شیخ ادب علی کے
مہمان تھے۔ رات کو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ شیخ ادب علی کے سینے سے ایک چاند نکلا اور عثمان کے سینے میں داخل ہو گیا، اور پھر عثمان کے سینے سے ایک درخت اگا، ایک عظیم الشان درخت جس کی شاخیں آسمان کو چھونے لگیں اور سایہ پوری دنیا پر پھیلا ہوا تھا۔ اس درخت کی جڑوں سے 4 بڑے دریا بہہ رہے تھے اور اس کے سائے میں بڑے بڑے شہر آباد تھے۔ جب عثمان نے صبح یہ خواب شیخ کو سنایا تو انہوں نے تعبیر دی کہ اللہ تمہاری نسل کو بادشاہت عطا کرے گا اور تمہاری نسل سے ایک ایسی سلطنت جنم لے گی جو دنیا پر چھا جائے گی۔ بعد ازاں انہی شیخ ادب علی کی بیٹی بالا خاتون کی شادی عثمان سے ہوئی، یعنی غازیوں اور صوفیوں کا اتحاد ہو گیا، تلوار اور قلم ایک ہو گئے۔ اب یہ خواب واقعی حقیقت ہے یا بعد میں کسی نے کہانی بنا ڈالی، جو بھی ہو، لیکن اصل میں یہ خواب عثمانی سلطنت کو لیجیٹیمیسی دینے کے لیے تھا۔ یہی خواب تھا جس نے عثمان کو ایک قبائلی سردار نہیں بلکہ چوزن ون بنایا، وہ کہ جسے ایک عظیم مقصد کے لیے چنا گیا تھا۔ تو ارطغرل کی تیار کی گئی زمین پر اس کے بوئے گئے بیج سے ایک پودا نکلا۔ عثمان نے 1299 میں باقاعدہ ایک خود مختار ریاست کا اعلان کر دیا۔ یوں سلطنت عثمانیہ وجود میں آ گئی۔ تو ارطغرل کی لیگیسی کیا ہے؟ ان کی کامیابیاں نہیں، ان کی اصل لیگیسی وہ تربیت تھی، وہ ویلیوز تھیں جو انہوں نے عثمان کو دی تھیں۔ انہوں نے عثمان کو سکھایا کہ انصاف کیسے کرنا ہے، غریبوں کا خیال کیسے رکھنا ہے اور اپنے مقصد پر کس طرح ڈٹے رہنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنے والے 600 سالوں تک ہر عثمانی سلطان کی تاج پوشی کے وقت یہ دعا دی جاتی تھی، اللہ تمہیں ارطغرل جیسا صابر اور عثمان جیسا فاتح بنائے۔ تو ارطغرل سلطنت عثمانیہ کے بانی نہیں تھے، وہ اس بانی کے باپ تھے، وہ جڑ تھے جو زمین کے نیچے چھپی رہی تاکہ درخت تناور ہو سکے، دنیا کو نظر آ سکے۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہو گئی، بالکل نہیں۔ 700 سال گزر گئے، ارطغرل کی اولادوں نے سلطنت بنائی، عروج پر پہنچائی، ختم کر دی۔ اس سلطنت کو گزرے ہوئے بھی 100 سال ہو چکے کہ اچانک ارطغرل کی قبر سے گرد ہٹی اور وہ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ وہ بھی ایسے کہ ایسی شہرت کسی عثمانی سلطان کو نہیں ملی ہوگی۔ جی ہاں، ارطغرل تاریخ کے صفحات سے نکل کر سیدھا ہمارے ٹی وی لاؤنج میں آ گئے، ہماری کمپیوٹر اور موبائل اسکرین پر نظر آنے لگے، ایک ایسے کریکٹر کی شکل میں جس نے ہم سب کو انسپائر کیا۔ صدیوں سے قبر میں خاموش سویا ہوا کردار 21ویں صدی میں ہیرو بلکہ سپر ہیرو بن گیا۔ کیسے؟ سال ہے 2014۔ وہ آیا، اس نے دیکھا اور فتح کر لیا۔ دلچسپ ارطغرل کی ایک ایک قسط دیکھنے والے کو جکڑتی چلی گئی اور دنیا پر چھا گئی۔ سوال یہ ہے کہ آخر ترکی نے یہ ڈرامہ اب کیوں بنایا؟ کیا یہ صرف انٹرٹینمنٹ تھی یا اس کے پیچھے کوئی اور مقصد تھا؟ اصل میں یہ ترکی کی سافٹ پاور کا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ صدر رجب طیب اردوغان کے دور میں ترکی اپنی پرانی پہچان ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ یورپ کا مرد بیمار نہیں بلکہ مسلم دنیا کا لیڈر بننا چاہتا تھا، اور اتا ترک کے دیس میں ایسا کرنے کے لیے بہت بڑا کچھ کرنے کی ضرورت تھی، اور پھر اس ڈرامے نے ریکارڈ توڑ دیے، ترکی میں، عرب دنیا میں، یہاں تک کہ لیٹن امریکہ میں بھی۔ لیکن اس ڈرامے کی اصل دھماکہ خیز انٹری تھی پاکستان میں۔ یہاں یہ صرف ایک ڈرامہ نہیں، ایک قومی جنون بن گیا۔ اس کا امپیکٹ صرف ٹی وی اسکرین تک محدود نہیں رہا، یہ ڈرامہ گھروں سے نکل کر سیاست کے اکھاڑے میں آ گیا۔ اس کی پاپولیرٹی نے اسے ایک سیاسی ہتھیار بنا دیا۔ ترکی میں طیب اردوغان کے مخالفین نے الزام لگایا کہ وہ اس ڈرامے کے ذریعے خود کو نئے زمانے کا ارطغرل بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ ارطغرل کا میوزک ان کے جلسوں کا ترانہ بن گیا تھا، اور پاکستان میں یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ جب اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے اس ڈرامے کو چلانے کا آرڈر دیا تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ خان صاحب نوجوانوں کو صرف تاریخ نہیں دکھا رہے بلکہ وہ اپنا امیج ارطغرل جیسا بنا رہے ہیں۔ اور پھر سوشل میڈیا پر مختلف پارٹیوں کے کارکنوں نے تو سیاست کو اس ڈرامے کی اینک سے دیکھنا شروع کر دیا۔ جو لیڈر کے ساتھ ہے وہ تورود یا بامسی ہے، وفادار اور بہادر ہے، اور جو مخالف ہے، تنقید کر رہا ہے، وہ کردوغلو ہے، غدار اور سازشی۔ پاکستانی سیاست میں غداری کے سرٹیفکیٹ تو پہلے بھی بٹتے تھے، لیکن ارطغرل نے انہیں ایک نیا چہرہ اور نیا نام دیا۔ سیاسی کارکنوں نے اپنے مخالفوں کو سیاسی حریف نہیں، ڈرامے کا ولن سمجھ لیا جن کا سر قلم کرنا ضروری ہے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں فکشن حقیقت پر حاوی ہو گیا، وہ بھی بہت ہی خطرناک حد تک۔ بہرحال اس ڈرامے نے ایک کام بڑا اچھا کیا، ہمارے بچے ہالی ووڈ کے اسپائڈر مین اور بیٹ مین کو دیکھ دیکھ کے بڑے ہو رہے ہیں جن کا ہماری ویلیوز سے کوئی تعلق نہیں، اور اس میں اچانک ہمیں ایک ایسا ہیرو مل گیا
जो हमारा था, जो अल्लाह का नाम लेकर तलवार उठाता था, जो सजदे करता था, जो इंसाफ करता था। अर्तुगरुल ने हमारे अंदर के इस वैक्यूम को फिल किया। इसने हमें वो सेल्फ स्टीम दी जिसके लिए हम तरस रहे थे। यही ड्रामा था जिसने वेस्ट के उस नैरेटिव को चैलेंज किया कि मुसलमान सिर्फ विलन होते हैं। इसने दिखाया कि मुसलमान हीरो भी हो सकता है, इंसाफ पसंद भी हो सकता है और फातेह भी। समझें, ये ड्रामा एक कल्चरल बॉम्ब था जिसने पाकिस्तान ही में नहीं, पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में, इंडोनेशिया से मराकश तक लोगों को ये यकीन दिलाया कि अगर नीयत साफ हो तो एक छोटा सा कबीला भी सल्तनतों को गिरा सकता है। लेकिन अब जबकि अर्तुगरुल का जुनून थोड़ा कम हुआ है, वक्त आ गया है कि हम जज्बाती होकर नहीं बल्कि पूरे होशो हवास के साथ बात करें। असली अर्तुगरुल और ड्रामे के अर्तुगरुल के दरमियान खड़े होकर समझें कि हमें उनकी कहानी से क्या सबक मिलता है। तो असली अर्तुगरुल कौन था? वो सुपर हीरो जो हर किस्म में 10 दुश्मनों के सर काटता था? बिल्कुल नहीं। वो तारीख का एक खामोश किरदार था, एक सब्र करने वाला, हिकमत से चलने वाला, बहुत ही दूर अंदेश रहनुमा। लेकिन हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, ये कि ड्रामे से जोश तो ले लिया लेकिन होश भूल गए। हमें अर्तुगरुल की तलवार तो याद रही लेकिन हम उनका असल किरदार भूल गए। हम एक साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस गए। ये बात यकीनन आपको अच्छी नहीं लगेगी लेकिन मुझे कहने दीजिए क्योंकि सच यही है। बताएं, आखिर हमने अर्तुगरुल क्यों देखा? इसलिए नहीं कि हम उससे कुछ सीखें, बल्कि इसलिए कि हम बस कुछ कैथारसिस ले लें। हकीकी जिंदगी में तो मुसलमान हर जगह मार खा रहे हैं। फलस्तीन से कश्मीर तक, मईशत से साइंस के मैदान तक, हर जगह जवाल है। और क्योंकि हम रियल लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे तो हमने स्क्रीन पर अर्तुगरुल को जीतते हुए देख लिया और समझ लिया कि हम जीत गए। समझे, ये इश्क और अकल की जंग है। ड्रामे ने हमारे इश्क यानी जज्बात को तो उभार दिया लेकिन हमारी अकल को सुला दिया। उसने हमें ये झूठा सबक दिया कि मसले सिर्फ तलवार उठाने और नारे तकबीर लगाने से हल हो जाते हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। कौम सिर्फ जज्बात से नहीं बनती, वो इंसाफ से बनती है, मजबूत इकोनॉमी से बनती है और आज के दौर में साइंस और टेक्नोलॉजी से बनती है। उस्मानियों की असल ताकत उनकी तलवार नहीं थी, उनका साइंसी इल्म, उनका ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम और उनकी इकोनॉमी थी। हमने ड्रामे से जोश तो ले लिया लेकिन होश और मेहनत लेना भूल गए, जो कि कामयाबी की असल वजह है। तो ड्रामे के मुकाबले में असल लाइफ का हीरो हमें क्या सिखाता है? ये कि कोई भी अजीम सल्तनत एक दिन में नहीं बनती, वो जज्बाती नारों से नहीं बनती, वो नस्लों की खामोश मेहनत, कुर्बानी और अनथक मेहनत से बनती है। असली अर्तुगरुल ने 50 साल, जी हाँ 50 साल एक छोटी सी बस्ती सोगुत में गुजार दिए। बड़ी जंगों के बजाय अपनी रूट्स मजबूत करने का काम किया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर जड़ मजबूत होगी तो दरख्त बहुत तनावर होगा, जिसका साया, जिसका फल उनका बेटा, पोता और फिर उनकी औलादें भी खाएंगी। आज हम सब अर्तुगरुल तो बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम भी दुनिया फतह करें और उसके लिए अर्तुगरुल जैसी तलवार चाहते हैं, जबकि हमें उन जैसा सब्र चाहिए। 50 साल तक एक मकसद के लिए खामोशी से काम करने वाला सब्र। असली अर्तुगरुल की कहानी ड्रामे जैसी सनसनीखेज तो नहीं, लेकिन ड्रामे से 1000 गुना ज्यादा सच्ची और ताकतवर है। क्योंकि ड्रामा तो खत्म हो जाता है लेकिन किरदार और नजरिया हमेशा जिंदा रहते हैं। अब फैसला आपका है, आपको स्क्रीन का हीरो चाहिए या तारीख का वो सबक जो दुनिया को बदल सकता है।